مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350 کتاب الہبہ میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب قبول الہدیہ، اور اس میں حدیث شریف ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں گوشت پیش کیا گیا. اتی النبی صلی اللہ تعالی وسلم بلحم فقیل تصدق علی بریرہ فقال هو لها صدقۃ ولنا ہدیۃ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوشت پیش کیا گیا اور عرض کی گئی، یا رسول اللہ، یہ وہ گوشت ہے جو بریرہ کو بطور صدقہ دیا گیا ہے، وہ بریرہ نے پھر آپ کو پیش کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دینے والے نے بریرہ کو دیا تھا تو صدقہ تھا، جب یہ بریرہ میری بارگاہ میں پیش کر رہی ہے تو یہ صدقہ نہیں، یہ ہدیہ ہے. یعنی چیز کا جب مالک بدل جائے تو اس چیز کی حیثیت اور اس کا حکم بدل جاتا ہے. جب زکوٰۃ کا مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ اس کے مال کی میل ہوتا ہے، لیکن جب مستحق آدمی تک وہ مال پہنچ جائے اس کے لیے وہ میل نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہوتا ہے. لہٰذا وہ اگر اپنی خوشی سے مسجد کو دے، مدرسہ کو دے، کسی اور سید زادے کو پیش کر دے، یا جو بھی جہاں بھی وہ صرف کرنا چاہے وہ صرف کر سکتا ہے. جب اس کو مالدار نے دیا تھا تو اس کی حیثیت زکوٰۃ والی تھی، لیکن جب یہ فقیر آگے استعمال کرے گا تو اب اس کی حیثیت زکوٰۃ والی نہیں ہے، تبدیل ہو گئی. تو زکوٰۃ چیز کا ملک بدل جائے تو اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ انہوں نے ارادہ کیا بریرہ کو خریدنے کا، لیکن جو بریرہ کے مالک تھے انہوں نے ولا کی شرط لگائی. اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا. یہ حدیث پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے، اس لیے میں مختصر ذکر کر رہا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتریہا فاعتقیہا فانما الولاء لمن اعتق. اسے خرید لو، اسے آزاد کر دو. ولا کا رشتہ اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے جو آزاد کرتا ہے، بیچنے والے کے ساتھ ولا کا رشتہ قائم نہیں ہوتا. وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، تو اب بریرہ کو بطور ہدیہ جو ہے وہ گوشت پیش کیا گیا. فقیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا تصدق به علی بریرہ. بریرہ کا گوشت جو بریرہ کو صدقے کے طور پر ملا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا بطور ہدیہ، اور عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، یہ وہ گوشت ہے جو بریرہ کو بطور صدقہ ملا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ. جب دینے والے نے بریرہ کو دیا تھا تو صدقہ تھا، جب بریرہ نے میری بارگاہ میں پیش کیا ہے تو یہ ہدیہ ہے، اب یہ صدقہ نہیں ہے، اب صدقے والی حیثیت اس کی ختم ہو گئی. حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ بریرہ کا جو زوج تھا، خامد، وہ آزاد تھا یا غلام؟ شعبہ نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن سے پوچھا اس کے زوج کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ کہ اس کا زوج آزاد تھا یا غلام تھا، البتہ اسے اختیار دیا گیا تھا
کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے آزاد ہونے کے بعد یا نہیں رہنا چاہتی، تو اس نے اپنے خامند کو پسند نہیں کیا تھا اور علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اگلی حدیث شریف جو ہے وہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عائشہ فقال اعندکم شیء، یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تشریف لائے حجرہ مبارکہ میں، تو ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی لا الا شیء بعثت به ام عطیہ من الشاۃ التی بعثت الیہا من الصدقہ، یا رسول اللہ آپ نے جو بکری ام عطیہ کی طرف صدقہ کے طور پر بھیجی تھی، پھر ام عطیہ نے وہ بکری تقسیم کی تھی، تو وہ صدقے کا مال جو تقسیم میں حضرت بریرہ کے حصے میں آیا ہے نا، وہ گوشت پڑا ہوا ہے اور کوئی گوشت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا قد بلغت محلہا، صدقہ اپنے مقام تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صدقہ حضرت بریرہ تک پہنچا تھا نا، یہ کیا بھی رسول اللہ نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی بکری ام عطیہ کو دی، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بکری کا گوشت تقسیم کیا، اور جو حضرت بریرہ کے حصہ میں آیا وہ حضرت عائشہ کے گھر پڑا ہوا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ بس یہ گوشت پڑا ہوا اور کوئی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عطیہ کے جب بریرہ کے پاس آیا تھا اس وقت یہ صدقہ تھا، اب بریرہ ہمیں پیش کرے گی تو وہ صدقہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ہدیہ ہوگا۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر صدقہ کرنے والا خود، جس نے خود اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا اور پھر وہ فقراء تک پہنچ گیا، پھر ان فقیروں میں سے کسی فقیر نے اپنا حصہ اسی کو تحفے میں پیش کر دیا، تو اب یہ اس کے لیے تحفہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے تحفہ ہی ہے، اس کے لیے صدقہ نہیں ہے، اور اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب کہ بندہ خود صدقہ دے تو بعض اوقات صدقہ نافلہ ہوتا ہے اور بعض اوقات صدقہ جو ہے وہ کفارہ کے طور پر ہوتا ہے، اور وہ کفارہ کے طور پر جو صدقہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، وہ نہیں کھا سکتا۔ لیکن یہی اگر فقیر کو تک پہنچا اور وہ فقیر نے اپنی طرف سے بطور ہدیہ اسی مالک کو دے دیا، تو اب اس کے لیے کھانا جائز ہو جائے گا، کیونکہ ملک بدل چکا ہے اور شے کی حالت تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے، اور یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے۔ فرماتے ہیں، میں اس کا خلاصہ ذکر کروں گا کیونکہ یہ حدیث شریف ذرا طویل ہے، لمبی ہے، تو ہم اس کے خلاصے کے طور پر اسے پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، ان کے دو گروہ تھے، آپس میں دو جماعتیں بنی ہوئی تھیں۔ ایک جماعت میں سیدہ عائشہ تھیں، سیدہ حفصہ تھیں، حضرت صفیہ تھیں، سودا تھیں۔ ان چاروں کا، عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودا، ان چاروں کا ایک گروپ تھا، اور باقی 5 بچیں ان کا ایک دوسرا گروپ تھا۔ ان میں حضرت ام سلمہ بڑی تھیں، اور باقی جو ازواج مطہرات تھیں زینب بنت جہش وغیرہ، تو وہ اس دوسرے گروپ میں تھی۔ تو وکان المسلمون قد علموا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ تھا، اور مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو، سب صحابہ کو پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا محبت اور کتنا پیار فرماتے ہیں۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی تحفہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے، تو وہ انتظار کرتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری کا، کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں جلوہ فرما ہوتے، اس دن آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے، پھر وہ تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیش کرتے۔ تو باقی جو ازواج مطہرات تھی نا، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسرائیل کا شعار، معاملہ فہم اور عقل مند ام المومنین تھی۔ ہم سب مومنوں کی ساری مائیں ہیں،
ہم نے نہیں کسی میں فرق کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو مقام حضرت عائشہ کو حاصل تھا وہ کسی اور کو نہیں حاصل تھا۔ تو انہوں نے ام سلمہ سے بات کی اور انہوں سے کہا کہ کلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکلم الناس فیقول من اراد ان یہدی الی رسول اللہ ہدیۃ فلیہدیھا الیہ حیث کان من نسائہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ام سلمہ نے، ساری ازواج نے عرض کی حضرت ام سلمہ سے، تاکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا بات کریں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں سارے لوگوں سے کہ جس نے بھی کوئی تحفہ دینا ہو تو وہ انتظار نہ کیا کرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی زوجہ محترمہ کے پاس ہوں تحفہ دے دیا کرے، جس کے مقدر میں جو ہوگا وہ مل جایا کرے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی اختیار فرمائی۔ باقی جو ازواج مطہرات تھی انہوں نے پوچھا کہ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں کی تھی۔ پھر فرمایا کہ ما قال لی شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر دوبارہ جب تیری باری آئے گی نا پھر عرض کرنا۔ کسی نے عرض نہیں کیا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی حد سے زیادہ تھا، روب دبدبہ بھی حد سے زیادہ تھا۔ ہر کوئی منہ کھول کر بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، ایک کو چنا کہ تو بات کر، اور پھر اسے کہا کہ تو نے ہی دوبارہ بات کرنی ہے۔ خیر وہ انتظار کرنے لگی۔ جب ان کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ ازواج مطہرات نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا کوئی جواب نہیں دیا۔ فرمایا تیسری مرتبہ پھر بات کرنی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بات کی، اپنی باری کے دن انتظار کرتی رہی۔ 9 دن کے بعد 10ویں دن باری آنی تھی، 10 دن انتظار کرنے کے بعد پھر عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توزینی فی عائشہ، عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو، عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو۔ اب کتنی بات ہے، کتنی بات ہے، اتنی بات ہے نا کہ یا رسول اللہ آپ کے جس غلام نے تحفہ دینا ہو جب اس نے تحفہ دینا ہو دے دیا کرے، باری کا انتظار نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو، اتنی بات سے بھی مجھے اذیت ہوتی ہے۔ اور اب اگر کوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرے، ان کی عزت و آبرو کی طرف انگلیاں اٹھائے، تو کیا آج امتی بھی ہو، کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی کی عزت و عصمت اور آبرو اور ناموس پر انگلی اٹھائے تو رسول اللہ کو اذیت نہ ہوگی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، ان کے مقام اور مرتبہ کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ بولنا ان کی گستاخی ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا باعث ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی میرے رسول کو اذیت دے گا اس پر اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اس لعنت سے بچنا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا احترام کرے۔ فرمایا اس کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو۔ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي صَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عائشہ۔ فرمایا عائشہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے کہ اگر میں کسی بیوی کے پاس بستر میں لیٹا ہوا ہوں تو مجھ پر وحی نہیں نازل ہوتی، لیکن عائشہ وہ ہے کہ اگر میں اس طرح کے بستر میں لیٹا ہوا ہوں تب بھی وحی نازل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں عائشہ کا یہ مقام ہے کہ میں اس کے ساتھ اگر لیٹا ہوا ہوں، اس کے بستر میں ہوں، ایک کپڑے میں ہم ہوں تو بھی وحی نازل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس درجہ مقبول ہے کہ ان کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی ہے اور کسی کے بستر پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ فقالت اتوب الی اللہ عز وجل من اذاک یا رسول اللہ۔ ادب دیکھیں، یہ ہماری ماں ہمیں ادب سکھا رہی ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بولی، کہتی یا رسول اللہ آپ کو اذیت ہوئی، میں توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں توبہ کرتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں، آپ کو جو اذیت، اتوب الی اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں،
پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ اذیت رسول اللہ کو دیتا ہے تو وہ مجرم خدا کا بنتا ہے، اذیت رسول اللہ کو دینے والا مجرم اللہ رب العزت کا بنتا ہے۔ فوراً انہوں نے کہا کہ میں توبہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو تکلیف دینے سے یا رسول اللہ۔ ثم انہن دعون فاطمہ تھا، جب ام سلمہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، فرمایا جس بات سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے میں نے وہ بات نہیں کرنی۔ تو اب ام سلمہ تو ایک طرف ہو گئی، باقی 4 جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا لیا اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ فارسلنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھیجا رسول اللہ کی بارگاہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور کہا کہ آپ عرض کریں کہ ان نساءک یناشدنا کاللہ العدل فی بنت ابی بکر، کہ یا رسول اللہ آپ کی بیویاں ابو بکر کی بیٹی کے معاملہ میں انصاف کرنے پر آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہیں، اللہ کا واسطہ ہے، جتنی محبت آپ اس سے کرتے ہیں اتنی ہم سے بھی کریں، یا اس سے بھی اتنی کریں جتنی ہم سے کرتے ہیں، مساوات ہو۔ فکلمت، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی بیویاں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بیویاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں آپ کی کو اللہ کا واسطہ دیتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیہ، اے میری پیاری بیٹی، الا تحبین ما احب، جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرتی۔ اب اندازہ کریں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں موڑی، لیکن جب بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئی تو آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرتی، یہ کیسی سفارش کر رہی ہے؟ فقالت بلا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے میں بھی محبت کرتی ہوں۔ تو جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے بارگاہ فاطمی میں بھی اس کی محبت قبول نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی جو میری محبوبہ ہے کیا تجھے اس سے محبت نہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب کہہ دیا کہ بلا، ہاں مجھے بھی ان سے محبت ہے، تو پتہ یہ چلا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنا، ان کا ادب اور ان کا احترام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی بھی سنت ہے، فاطمہ الزہرا کی بھی سنت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار، محبت، ادب اور احترام کیا جائے۔ فراجعت الیہن فاخبرتہن، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئیں اور آ کر انہیں عرض کی، فرمایا، آپ نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا ہے۔ فقلن ارجعی الیہ، ازواج مطہرات نے عرض کی کہ حضور ایک مرتبہ آپ پھر تشریف لے جائیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے عرض کیا کہ ایک مرتبہ آپ پھر جائیں، پھر کہیں۔ فابت، سیدہ فاطمہ الزہرا نے جواب دے دیا کہ نہیں، جس بات کے کرنے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے فاطمہ کی زبان پر دوبارہ وہ لفظ نہیں آئے گا۔ اب اس سے یہ پتہ چل سکتا ہے نا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی محبت تھی، ادب تھا، اہل بیت کا آپس میں تو پیار تھا، یہ لوگ بعد میں آئے ہیں جو ان کی آپس میں دشمنیاں گنوا گنوا کر لوگوں کے ایمانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ فارسلنا زینب بنت جہش، اب ان باقی 4 ازواج مطہرات میں سے ایک زینب بنت جہش بھی تھی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی تھی، پھپھی زاد بھی تھی، یعنی ایک خامند بیوی ہونے کا رشتہ تھا اور ایک پھپھی زاد ہونے کا بھی رشتہ تھا، یہ دوہرا رشتہ تھا۔ اس لیے حضرت زینب بنت جہش آئیں،
فاغلظت وقالت ان نساءک ینشدن کاللہ العدل فی بنت ابن ابی قحافہ، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی بیٹی کے معاملہ میں ساری ازواج مطہرات آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہیں، آپ نے سختی سے کلام کیا، بیوی بھی تھیں، پھوپھی ذات بھی تھیں، فرفعت صوتہا، آواز بھی بلند کی، حتیٰ تناولت عائشہ، یہاں تک کہ وہ آواز سیدہ عائشہ کے کانوں میں پڑی، وہی قاعدۃ فسبتہا، حضرت عائشہ قریب بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سخت الفاظ بھی بولے، حضرت زینب بنت جہش نے، حتیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینظر الی عائشہ حل تکلم، باتیں سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ نے عائشہ کی طرف دیکھا، اور یہ دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ گویا کہ رسول اللہ اجازت دے رہے تھے کہ عائشہ اب تو بھی بول، جواباً تو بھی بول، اشارہ تھا حل تکلم کہ کیا یہ بات کرتی ہے، کلام کرتی ہے، قال فتکلمت عائشہ، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا اشارہ ملا تو عائشہ بولی، اجازت ملی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی، ورنہ سنا اور سن کر خاموش رہی، جواب نہیں دیا، اشارہ ملا تو بولی، ترد علی زینب حتی اسکتتھا، پھر جب بولی تو ایسا بولی کہ سیدہ زینب بنت جہش کو خاموش ہونا پڑ گیا، پھر اس کے سوالوں کے جواب دیے، اس کی باتوں کے جواب دیے، اس کے لہجے کا جواب دیا، حضرت زینب بنت جہش خاموش ہو گئی۔ فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی عائشہ، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جوابات کو ملاحظہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی ہے یہ، یعنی اپنی محبت کی وجہ بھی بتا دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی قربانیاں دی ہیں مجھ پر جتنی پوری امت میں سے کسی نے نہیں دی، تو اس کو اعزاز عطا کرنے کے لیے میں اس کی بیٹی کو اتنا پیار اور اتنی محبت دوں گا کہ جتنی کسی اور کو نہیں ملی ہوگی، یہ صلہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہربانی کی جزا ہے۔ تو یہ پوری حدیث جو ہے وہ بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ اس حدیث شریف سے جو ثابت ہونے والے مسائل ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ تحفہ دینے والا اگر انتظار کرے کسی وقت کا تو بھی جائز ہے، تحفہ قبول کرنے والا قبول کرنے میں اگر وقت کا انتظار کرے تو بھی جائز ہے، اور اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، وہ آپس میں کلام کرنے لگ جائیں تو عقل مندی یہ ہے کہ خامد نہ بولے، وہ دونوں خود بخود ٹھنڈی ہو جائیں گی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، آپس میں ان کو بولنے دیا، دونوں خاموش ہو گئیں۔ اور تیسرا اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جو کوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں گھٹیا لفظ، گندی زبان استعمال کرتا ہے، سیدہ عائشہ کی گستاخی، وہ تو ایک طرف قلب مصطفیٰ کی اذیت کا باعث بنتا ہے، اور جو رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کا مجرم قرار پاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام اللہ اور فرشتوں کی لعنت سے بچنے کے لیے از حد ضروری ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ازواج مطہرات رشتے میں اگرچہ بڑی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو پھر سہارا یا ام سلمہ کا لیا جاتا تھا یا سیدہ فاطمہ الزہرا کا لیا جاتا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ مقام حاصل تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو پھر چلتے چلتے یہ مسئلہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ادب کو ملحوظ رکھنا، ان سے محبت کرنا، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی سنت ہے۔ لہٰذا جو اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہو اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کرے گستاخی، تو اس کا یہ دعویٰ محبت اہل بیت اس کے منہ پر مارا جائے گا، اور اس کی کوئی بھی کہیں بھی سنوائی اور ویلیو وقت نہیں ہوگی۔ یہ دعویٰ محبت اہل بیت، دعویٰ محبت سیدہ فاطمہ الزہرا
تب قابل قبول ہوگا جب اس دعوے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار، محبت، ادب شامل ہو، ورنہ یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم